پہلی بار توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ پھر توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ کس سے کہو گے؟ جس سے کہو گے۔ اگر اپنے جیسے سے کہو گے تو اپنے راز پر سے خود پردہ اٹھاؤ، اور تمہارے راز پر سے پردہ اٹھے گا تو تمہارا اپنا جو مقام عزت نفس مومن پامال ہو جائے۔ مت کہو کسی سے تم نے گناہ کیا ہے، رب سے کہو غلطی ہو گئی۔ چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے واپس آ جاؤ، کیونکہ فَأَنَا الْجَوَّادُ الَّذِي لَا أَبْخَلُ، میں ایسا سخی ہوں جو بخل نہیں کرتا۔ خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں ایسا سخی ہوں جو بخل سے کام نہیں لیتا۔ وَأَنَا الْحَلِيمُ، اور میں ایسا حلیم ہوں، الَّذِي لَا أَعْجَلُ، کہ جو کبھی جلدی نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کسی گناہ کی سزا دینے میں انسان کو جلدی کرے، جلدی تو وہ کرتا جسے پتا ہو کہ دوبارہ موقع نہیں ملنے والا، لیکن خدا انسان کو متوجہ کر رہا ہے، میں کون؟ انا الجواد، میں کون؟ انا الحلیم۔ جواد کا مطلب کیا؟ کہ میں بخیل نہیں ہوں کہ تو اگر مجھ سے 500 مرتبہ توبہ مانگے تو میں تجھے 500 مرتبہ توبہ عطا کروں گا، بخیل نہیں۔ وہ جملہ خاص امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، اور خدا ہم سب کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ مسجد کوفہ کی زیارت، جو آپ نماز مغفرت والدین میں رکعت دوم میں الحمد کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا سورہ مبارکہ نوح کے الفاظ جو پڑھتے ہیں، جب آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے مومنہ حالت ایمان میں۔ امام فرماتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر مسجد کوفہ ہے، اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ بھی داخل ہو تو خدا اسے 100 مرتبہ بخشے گا۔ آج کی رات کبھی سوچا ہے آپ نے یہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کبھی بیٹھیں اطمینان سے اور نوٹ کیجئے کہ میرے آپ کے گناہ ہیں کتنے؟ ویسے تو کب لکھنے بیٹھے تو شاید لکھ نہیں پائیں، وہ الگ موضوع کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرم آئے گی، اپنے آپ سے شرم آئے گی، لکھیں کیسے؟ لیکن اگر لکھنے بیٹھیے تو کتنے گناہ ہیں؟ 70 گناہ۔ شاید 70 سمجھانے کے لیے ہے، یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، آج کی رات میں انسان کے گناہان کبیرہ پچھلے شب قدر سے لے کر اور آج کی شب قدر تک اگر 70 گناہ کیے ہیں، 100 گناہ کیے ہیں تو 70 ایک طرف اور 100 ایک طرف۔ 70 کے لیے استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ شاید ایک دفعہ کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو سارے گناہ معاف ہو گئے، نہیں۔ میں اس سے پہلے اشارہ کر چکا، پھر دہراتا ہوں۔ نجف کے علماء ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ ان کے استاد کہا کرتے تھے جب کبھی آپ استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں اور ذہن میں کوئی گناہ نہ ہو تو آپ خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، خدا سے یا تو مذاق کر رہے ہیں۔ جب آپ گناہگار ہیں ہی نہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفرو کا مطلب کیا؟ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب آپ کو مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ سے مانگ کیوں رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ پھر کیا کریں؟ جتنی بار پڑھ رہے، کم پڑھیں مشکل نہیں ہے، جتنی بار پڑھ رہے اتنی بار ہر ایک مرتبہ جملہ کہتے ہوئے اپنے ذہن میں اپنا گناہ لے کر آئے۔ پروردگار جو میں نے غیبت کی تھی اتوار کے دن مثلا، اور صاحب غیبت سے رابطہ ممکن نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا مثلا، یا میں نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیا تھا پیر کے دن، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس گناہ کے لیے آج کی رات خدا میں تجھ سے مغفرت طلب۔ ہم تو ہواؤں میں تیر چلاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لق لسانی ہے کہ سو مکمل کر دیا آپ نے، اور پھر یہ اطمینان کہ آج تو ہم معاف ہو گئے۔ ارے آپ نے حساب دیا کب؟ حساب دیا کب؟ حساب دیں، بتائیں کیا کیا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں، ملاقات کی کسی عالم سے، آپ نے کسی متقی پرہیزگار انسان سے، کسی بزرگ سے، اس سے کہیں، ویسے ہی کہیں کہ سوری معاف کیجیے گا۔ اس سے آج کل ایک رواج بن گیا ہے
ایک ایس ایم ایس بناؤ، واٹس ایپ پر ہو یا کسی اور اپلیکیشن پر ہو، اور اس کو بھیج دو کہ آج کی رات مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ نے یہ ایس ایم ایس بنایا، سب کو بھیج دیا. آپ نے سب کی غلطی بھی کی ہے، سب کا حق مارا ہے. اور کس کا کون سا حق مارا ہے؟ کیا وہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ آپ عجیب بات ہے، بہن کا حق دیتے نہیں ہیں، بھائی کی حقوق سے آنکھیں مڑی ہوئی ہیں، اور ایس ایم ایس سروس چلا کے سمجھتے ہیں بس سب نے معاف کر دیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں شاید اس ایس ایم ایس کے پیچھے موبائل کمپنیز کا بڑا ہاتھ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خیر کہیں کوئی مجھ پر الزام نہ آ جائے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ مقصد نہیں ہے. آپ معین کیجئے، کس سے مانگ رہے معافی؟ آپ مجھ سے مانگ رہے معافی. آپ نے غلطی کیا کی تھی؟ آپ میرے پاس آئے یا میں آپ کے پاس گیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ہم 30 دن ساتھ رہے. ایک تو ایک عام معافی ہوتی ہے، مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، بھولے بسرے میں تو معاف کر دی، وہ الگ موضوع. ایک کوئی میں نے دل میں کچھ آپ کے ساتھ گڑبڑ کی تھی. اب بولیے، ہمت ہے بولنے کی بولیے کہ جی میں نے آپ کی غیبت کر لی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. تو کسی اور سے جب بولنا اتنا آسان نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ اور کا اللہ سے بول سکتے. پروردگار صبح کی نماز پڑھی تھی، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، رکوع سجود میں خیال ملا، حق پامال ہو گیا. وہ 2 رکعت نماز میں ویسی نہ پڑھ سکا جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ جیسی تیری ہونی چاہیے تھی، نہیں، جیسی مجھے پڑھنی چاہیے تھی. استغفر اللہ ربی. باتیں تو بہت سخت ہیں، اور یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں. آج چلنا سیکھیں گے، میں اور آپ مل کر، میں آپ کے ساتھ آج چلنا سیکھیں گے. ولو آج 5 مرتبہ کہیے، 7 مرتبہ کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 7 مرتبہ کہیے آج صرف. مگر 7 مرتبہ میں آپ 7 اپنے گناہان کبیرہ کو، کہ ان کا تعلق خدا اور آپ کے درمیان، آپ اور خدا کے درمیان ہو، بس ذہن میں لائیے. خدا تو کہتا ہے انا الجواد لا ابخل، میں کریم ہوں، میں بخل سے کام نہیں لیتا. وہ انا الحلیم، آج خدا کہہ رہا ہے میں حلیم ہوں. لا اعجل، میں کسی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا. وہ انا الذی استر علی المعاصی، میں وہ پروردگار کہ جو معاصی پر پردہ ڈال دے. وہ اقبل التائبین، اور جو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا. وہ اعفو عن الخاطئین، اور خطا کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا. وہ ارحم النادمین، اور ندامت کرنے والوں پر رحم کر دیتا. وہ انا ارحم الراحمین، اور میں رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا. دنیا میں کوئی انسان کو اتنا معاف نہیں کر سکتا جتنا انسان کا خدا اسے معاف کرتا ہے. مگر انسان معافی تو مانگے، ڈھنگ سے معافی تو مانگے. اللہ اپنے گناہ کا اقرار تو کرے پہلے، یہ کیا ہے، کیوں اقرار کا فائدہ کیا ہوگا. چلیے مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ جائیں طبیب کے پاس اور طبیب سے اپنی بیماری چھپائیں تو طبیب آپ کا کیا علاج کرے گا؟ طبیب آپ کا علاج کیسے کرے گا؟ آپ نے اپنی بیماری کو اس سے چھپا لیا ہے. اب اس سے نہیں معلوم طبیب کو کہ آپ کے اندر بدن کے معاملات، جو لباس کے پیچھے آپ کا بدن کے معاملات آپ کے علم میں آپ چھپائے ہوئے، تو طبیب علاج کیسے کرے گا؟ ہاں جب طبیب کو آپ بتائیں گے میرا مرض یہ ہے، اس کا علاج کر دے، تو علاج کرے گا وہ. لیکن انسان خدا کی بارگاہ میں، خدا کہتا ہے انا، میں کون؟ میں ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. کسی کو شک ہے خدا کے اس جملے پر؟ ہے کوئی اور انسان جو رحم کر دے؟ اگر رحم کی بات تو بہت دور ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے کہیں گاڑی سے گاڑی ٹچ ہو جائے، یا کہیں غلطی سے میں آپ کی نالین کو پہن کے چلا جاؤں تو دانت پیس کر رہ جاتا ہوں. میں تو کیا کروں، مومن ہے ورنہ چھوڑتا نہیں ان کو، کیا کیا جائے. یا کبھی لوگ کہتے ہیں حالت احرام میں ہوں ورنہ بعد میں دیکھوں ان کو. ابھی تو شب قدر ہے، بعد میں بات کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام معاملات انسان کے جذبات کا مظاہرہ. خدا کہتے ہیں انا ارحم الراحمین. اس کے بعد اگلا جملہ من ذا الذی اتی الی بابنا فرددناہ. نشان سوالیہ ہے کوئی ایسا جو ہمارے دروازے پر آئے اور ہم اسے اپنے دروازے سے واپس لوٹا دیں؟ کبھی ایسا ہوا آج تک؟ سوال یہ نشان. آج کی مجلس عجیب ہے، اور یہ مجلس نہیں ہے، یہ ایک نوجوان کی خدا سے باتوں کا انداز ہے، اور خدا جواب دے رہا ہے.
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں آج کی رات مجھے اور آپ تک معرفت کو بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوں، تو شاید ہم نارمل انداز سے معافی مانگنے کے بجائے آج واقعاً خدا سے معافی مانگیں۔ من ذا الذی اتی الی بابنا فرددنا، کیا ایسا ہوا کہ کوئی ہمارے دروازے پر آیا ہو اور ہم نے اسے واپس لوٹا دیا ہو؟ من ذا الذی لجأ الی جانبنا فطردناہ، کیا کوئی ایسا کبھی ہوا کسی نے ہم سے امید باندھی ہو اور ہم نے اسے دھتکار دیا ہو؟ اس طرح دعائے کمیل کے جملات انسان کو خدا سے قریب کرتے، ایسے یہ حدیث قدسی کے کلمات ہیں جو انسان کو خدا سے قریب کر رہے ہیں۔ من ذا الذی تاب الینا، کوئی ایسا بھی ہے جس نے ہماری بارگاہ میں آ کے توبہ کی ہو، وما قبلناہ، اور ہم نے اس کی توبہ قبول نہ کی ہو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نام نہاد توبہ کرنے والوں نے توبہ تو کی مگر واقعاً توبہ نہیں کی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی واقعاً توبہ کرے اور ہم اس کی توبہ قبول نہ کریں۔ آج کی رات فیصلے کی رات، آج کی رات مقدر اور تقدیر کی رات، آج کی رات صرف نزول قرآن کی رات ہی نہیں بلکہ آج کی رات ہر امر کے نزول کی رات، اور آج کی رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کو سمجھائے۔ سال کے 365 دنوں میں ایک دن، ایک رات ایسی ہے کہ جو امام زمان کے وجود کو سمجھانے کے لیے حجت ہے۔ جملہ میرا نہیں ہے، جملہ مولا کا۔ امام فرماتے ہیں اپنے زمانے کے امام پر دلیل قائم کرو سورہ قدر کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اپنے زمانے کے امام پر دلیل قائم کرو ان کے وجود پر سورہ قدر کی تلاوت کے ذریعے سے۔ آئیے تلاوت کیا ہے سورہ قدر کی، تاکہ آج کی رات خدا کی بات اور خدا کے اس کلمات کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ اتنا معروف ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہاں تک کا مسئلہ تو ایک مسئلہ عمومی ہے، سب کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ خدا نے خود اعلان کیا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے؟ یہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سورے میں 3 مرتبہ استعمال ہوا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، تو 3 تو ہوں گی شب قدر۔ یہ 3 کا مطلب 3، ہاں، ایک 19ویں شب قدر، ایک 21ویں شب قدر، اور ایک 23ویں شب قدر۔ روایات نے ان کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن کہ کبھی منظم کیے جائیں تقدیر کے معاملات، کبھی ان پر امضا کیا جائے، کبھی ان پر حکم جاری کیا جائے۔ تو آج تو اجرا کی رات ہے، پچھلی 2 راتوں میں فیصلہ ہو گیا، آج کی رات اگر سفارش لگوا سکتے ہیں لگوا لیجئے۔ ہو سکتا ہے فائل اوپر نیچے آج ہو، جیسے بات پڑھے محمد والے۔ آج کی رات تو فیصلے کی رات ہے۔ بڑے بڑے معاملات میں ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ سفارش لگوائیں اور آپ کا کام ہو جائے۔ سفارش تو سب جگہ پہ چلتی ہے، پروردگار تو سفارش قبول کرتا ہے صرف آل محمد کی۔ اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ آج کی رات مجھ جیسا کوئی سادہ اور عام سا مومن، اس سے کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ پڑھنا نہ آئے، کچھ نہ کرے، صرف درود پڑھتا رہے۔ یہ دعائے جوشن کبیر ہو، یہ سورہ دخان ہو، سورہ عنکبوت ہو، سورہ روم ہو، یہ تمام باتیں تو عارفین کے لیے، سالکین کے لیے۔ مجھ جیسا ایک سادہ سا مومن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا کروں پھر؟ کہ آج کی رات سفارش کس کی چلے گی؟ آج کی رات سفارش چلے گی کس کی؟ کہ جس کے حجوز سے زمانہ قائم ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اگر رزق مانگنا ہو تو رزق امام زمان کی برکت سے بڑھتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ،
اور انہی کی وجود کی برکت سے زمین بھی قائم ہے اور آسمان بھی قائم ہے. اب تمہارا مسئلہ یا زمین کے اوپر ہے یا آسمان کے نیچے ہے. میں کہوں کہ دعائے احد پڑھیے اپنے مقام پر ہے, دعائے فرج پڑھیے اپنے مقام پر ہے, الہی عظم البلا کے جملات پڑھیے اپنے مقام پر ہے, امام کو یاد کیجیے اپنے مقام پر ہے. لیکن ایک سادہ سا مومن جس سے کوئی دعا سمجھ میں نہیں آتی, کیا کرے وہ آج کی رات؟ تو آج کی رات پہچاننے کی تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, نہیں ہوئے تھے, ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, اس کا مطلب آج بھی ہوتے ہیں. یہ سوال کسی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا تھا, یا رسول اللہ کیا شب قدر انبیاء کے زمانے میں تھی, انبیاء کے لیے تھی, اس کے بعد نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے, شب قدر تو قیامت تک ہوتی رہے گی. قیامت کا مطلب جب تک امامت ہے قیامت. ایک دن بھی رہ جائے تو خدا دن کو ہی اتنا طویل کرے کہ امام کا ظہور ہو جائے. تو سوال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا گیا, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, آج کی رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے, ہوتے رہیں گے. پوچھئے مسلمانوں سے, تم کہتے ہو کہ امام مہدی پیدا ہوں گے, تو بتاؤ کہ پھر ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ یا تو شب قدر منانا چھوڑ دو یا کسی صاحب قدر کا راستہ معلوم کر لو. حیرت کی بات ہے, شب قدر جانتے ہو, صاحب قدر نہیں جانتے ہو. یعنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ظرف جانتے ہو, مظروف نہیں جانتے ہو. کہ امر تو آتے ہیں, کس پہ آتے ہیں؟ کیا تمہارے علاقے کے بادشاہ پر آئیں گے؟ تو تم رہتے اگر امریکہ کے اندر ہو تو کیا اس پر آئیں گے؟ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. آئیے اس آیت کو مکمل کر کے یہ بات مکمل کریں اور بات ختم کر دیں, کیونکہ بات طولانی نہ ہو جائے کہیں. تو امام کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ یہ جملہ ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, من کل امر, من کل امر, ہر امر کے ساتھ. فرشتے اور روح, روح کون ہے؟ تین روایتیں الگ الگ. روح کون ہے؟ روح خدا کا ایک الگ عنوان امر ہے. روح کون ہے؟ روحن من امرنا. روح کون ہے؟ روح الامین جبرائیل امین ہے. یا پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھے کہ مولا روح کون ہے؟ فرمایا روح الگ مخلوق پروردگار ہے جو فرشتوں سے معتبر ہے. مولا الگ کیسے؟ کہ تنزل الملائکۃ والروح, جبرائیل امین فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اگر فرشتے ہیں تو الگ سے عطف کیوں کیا گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے. اس کا مطلب ملائکہ اور ہیں اور روح اور ہے. اللہ اکبر. تفصیل کا وقت نہیں ہے. آج کی رات کوئی آپ سے مناظرہ وجود امام میں جیت نہ پائے. سمجھ کے جائیے کہ آج کی رات شب قدر وہ رات ہے جو ہر دور میں امام کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اکیلی کافی ہے. کوئی حدیث مت پڑھیے کہ اگر یہ رات شب قدر ہے, اگر یہ آیت درست ہے تو فرشتے آئے, کہاں پر آئے ہیں؟ کوئی ہے جس پر آئے ہیں. تم کہتے ہو کہ پیدا ہوں گے تو اب تک فرشتے کہاں گھوم رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں. جیسے خدا انبیاء کو پردہ غیب میں رکھے ہوئے 4 انبیاء زندہ ہیں, ایسے خدا سیرت انبیاء کے اعتبار سے امام زمان علیہ السلام کو رکھے ہوئے. وَمَنْ ذَا الَّذِي طَلَبَ مِنَّا وَمَا آتَيْنَا. خدا عجیب انداز سے ایک سوال کرتا ہے, کیا ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے ہم سے مانگا ہو اور ہم نے اسے نہ دیا ہو؟ یعنی یہ خدا کے کرم سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا سے مانگے اور خدا اس کو نہ دے. یا تو مانگنے والے نے مانگا نہیں ہے, ورنہ یہ ممکن نہیں کہ خدا سے کوئی مانگے اور خدا اسے نہ دے. من ذا الذی استقال من ذنبہ فما غفرناہ. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے اور میں اسے بخش نہ دوں؟ کیسے ممکن ہے؟
یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور میں اسے معاف نہ کروں. یہ ناممکن ہے. دو باتوں میں سے ایک بات، یا تو خدا کی بات غلط ہو، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، یا ہمارے مانگنے میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جی، میں کھڑا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے وضو خانے پر، اور ابھی جو وضو خانہ بنا ہوا ہے اس پر جو لگے بیسن ہیں، اور بیسن پر جو نلکے لگے ہوئے ہیں یا ٹیپس لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک طریقہ تھا کہ وہ آپ اس کو اوپر کو ٹچ نہ کریں، اس کے ہینڈل کو نیچے ایک چھوٹا سا پن دی ہوئی تھی کہ یہاں سے پانی آن آف ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہ زور لگا رہے ہیں، پانی تو آئیں گے نا. ہم نے مسجد کی انتظامیہ کو فون کر دیا، اوپر ٹینک خالی ہو گیا، پانی نہیں آ رہا ہے. کیا فون کر دیا؟ ٹینک میں پانی نہیں ہے، پانی نہیں آ رہا ہے. اس نے آ کر جو پش کیا اس بٹن کو، اس پن کو اوپر کیا تو پانی آ گیا. اس نے بتایا قبلہ آپ کو یہ کھولنا نہیں آ رہا، پانی وہاں بہت موجود ہے. خدا کی رحمت پہ شک نہ کرو، اپنے دامن کے پھیلانے کا انداز دیکھو، تم سے غلطی ہوئی. اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی ناممکن ہے. خدا کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے استقال من ذنبہ فما غفرناہ انا الذی اغفر الذنوب، میں ہی تو وہ خدا ہوں جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ استر العیوب، اور میں ہی وہ خدا جو عیوب کو چھپا لیتا ہے. وہ اغیث المکروب، میں ہی وہ خدا کہ جو کرب اور مشکل میں فریاد رسی کرتا ہے. وہ ارحم الباقی الندوب، اور میں ہی وہ خدا کچھ رونے والے فریاد کرنے والے پر رحم کرتا ہے. وہ انا علام العیوب، اور میں وہ خدا کہ جو سارے عیوب کو خوب جانتا ہے. سب سے چھپا کے مانگ سکتے ہو، گھر میں رکھا ہوا تب بھی مانگ رہے ہو، کہتے ہو گھر میں ختم ہو گیا ہے. میں جملہ بہت سخت کر رہا ہوں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کچھ اس طرح بھی رد ہو جاتی ہیں کہ موجود ہے اس کو چھپا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اللہ کو پتہ ہے نا کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے. چاہے JIT کے ارکان کو معلوم ہو کہ نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے کتنے اکاؤنٹ ہیں اور کس اکاؤنٹ میں کتنی رقم رکھی ہوئی ہے. آپ فقیر نہ بنیے. ٹھیک ہے، ایک فقیر تو انسان ابدی ہے کہ خدا بے نیاز مطلق ہے، انسان محتاج مطلق ہے. لیکن عزیزو، آج کی رات ساری عبادتوں میں خاص عبادت ہے. اس عبادت کا نام ہے زیارت سرکار سید الشہداء. کیا تعلق ہے شب قدر کا مولا حسین سے؟ کوئی تعلق تو ہے، ورنہ شب قدر میں مولائے متقیان کی زیارت پڑھ لیتے. ہم شب قدر میں سرکار ختمیہ مرتبہ کو سلام کر لیتے. کرنا چاہیے، لیکن مستحب کیا ہے کہ انسان آج کی رات میں غریب الوطن حسین کو سلام کرے. بس 3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعد واقعات کربلا